یاسین شریف کی 14 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا، بلکہ جو واقعات بیان کر دیے گئے وہ آگے کی کئی آیتوں کے خلاصے ہیں۔ بات یہاں پر چل رہی تھی کہ انطاکیہ شہر میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے دو حواری صادق و مصدوق پہنچے تو ان لوگوں نے اپنے اعتبار سے تبلیغ کی پورا تفصیلی واقعہ خلاصے کے طور پر بتایا گیا۔ تو جب ان لوگوں نے تبلیغ کرنی شروع کی تو انطاکیہ کے باشندوں نے جو پہلا اعتراض کیا تھا وہ یہ کیا تھا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا۔ پہلا اعتراض یہ کہ تم ہماری طرح ہی صرف انسان ہو، مطلب انسان و لہذا تم کو تبلیغ کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اب یہاں عام طور سے مصر سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کی طرح، ظاہر سی بات ہے آدمی اپنے ہم جنس سے مانوس ہوتا ہے، کوئی انسان جانور کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، انسان کے ساتھ انسیت محسوس کرتا ہے، جانور کے ساتھ انسیت محسوس کرتا ہے، مطلب جو جس مخلوق کا ہے اس کا تعلق وہ اس کو پسند کرتا ہے، تو انسان سے بھاگا نہیں جاتا، انسان کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ اس پر مثنوی شریف کی ایک روایت بڑی زبردست ہے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی کہ محمود غزنوی جو بادشاہ تھے، ان کے دور میں 4 چوروں نے ارادہ کیا کہ رات میں چوری کی جائے، چنانچہ ایک گلی میں کھڑے ہو کر چاروں آپس میں بات کرنے لگے، ان میں سے 4 بات ہی کر رہے تھے، کانا پھوسی کر رہے تھے۔ اتنے دوران بادشاہ محمود غزنوی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بندہ عام سا لباس پہن کر، سادہ سے لباس پہن کر رات میں گشت کیا کرتا تھا کہ کس گھر کے کیا حالات واقفیت ہو جائے اور اس کے بعد ان کی مدد کی جائے۔ چنانچہ بادشاہ محمود غزنوی اسی گلی میں جا کے کھڑا ہو گیا، بادشاہ کو دیکھا تو چاروں چور، اب چونکہ بادشاہ اپنے لباس میں تھا نہیں تو چاروں نے دیکھا بھاگنا چاہا۔ جب بھاگنے لگے تو بادشاہ کا ایک جملہ آیا، لا تفروا منی، تم لوگ مجھ سے بھاگو مت، انما انا مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح ہوں۔ جیسے ہی سنا میں تمہاری طرح تو چوروں نے سمجھا کہ ہماری برادری کا ہے، مطلب سمجھے کہ نہیں، برادری سے مراد چوروں کی برادری، تو بڑے خوش ہو گئے، ابھی تک ہم 4 تھے 5 ہو گیا، بلایا اور باتیں چالو ہو گئی۔ تو بادشاہ چونکہ عام سا، دیکھو یہاں پہ کیا کہا، خالی میں تمہاری طرح ہوں، اتنا کہا تو رک گئے، ورنہ بھاگ جاتے، بات بھی نہیں سنتے۔ اب یہ جملہ پکڑ کے رکھنا، انما انا مثلکم، اس کو پکڑنا ہے۔ کیا بادشاہ نے کہا میں تمہاری طرح ہوں تو بادشاہ ان کی طرح چور ہو گیا؟ بادشاہ نے اس لیے کہا تاکہ وہ رکیں، بادشاہ ان کی باتیں سنیں اور بادشاہ کی باتیں وہ سنیں، اسی کو پکڑ کے رکھنا۔ تو چاروں کے پاس بادشاہ پہنچے، پہنچنے کے بعد بادشاہ نے چاروں کی خوبی پوچھی، پہلے سے پوچھا تمہاری کیا خوبی ہے؟ کہا ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ کتنا بھی اونچا بڑا عالی شان محل ہو، میں کمند ڈال کر اس پہ چڑھ جاتا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ کہا میری قوت شامہ سونگنے کی طاقت ایسی ہے کہ میں سونگ کے بتا دیتا ہوں کہ زمین کے کس خطے کس حصے میں خزانہ چھپا ہوا ہے، میں سونگ کے بتا دیتا ہوں۔ دیکھو چور ہے، یہ ہے قوت شامہ، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تیسرا کہتا ہے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے کہ میں جانوروں کو بولتے ہوئے سن لوں تو کیا بولتے ہیں سمجھ جاتا ہوں۔ چوتھے نے کہا میری عادت یہ ہے کہ میں رات میں جس کو رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہوں دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بڑی کمال کی خوبیاں تم لوگوں کے اندر ہیں۔ تو چاروں بولے تم نے کہا تم ہماری ہی طرح ہو، انما انا مثلکم، تم ہماری طرح، ہمارے مانند ہو، ہماری مثل ہو، لہذا تمہارے اندر کیا خوبی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا میری داڑھی کا کمال یہ ہے کہ جب داڑھی ہل جائے تو جس کو سزا بھی ملی ہو تو ایسے مجرم کو رہائی مل جاتی ہے، داڑھی ہلنے سے رہائی مل جاتی۔ چاروں خوش ہو گئے، چلنے لگے، چاروں 5 ہو گئے، شامل مشورہ کیا کہ کہاں پہ چوری کرنا چاہیے۔ تو چاروں نے کہا محمود غزنوی کے خزانے کو صاف کرنا چاہیے۔
بادشاہ ساتھ میں سن رہے سب، چلنے لگے، کہا ٹھیک ہے چلو چوری کرتے ہیں، چاروں چل پڑے، پانچوں چل پڑے، کتے بھونکنے لگے، تو جو آدمی جانوروں کی آواز کو سن کر سمجھ جاتا تھا کیا بول رہا تھا، تو اس سے سب نے پوچھا کہ کیا بول رہے ہیں کتے، تو اس نے کہا کتے بول رہے ہیں کہ یہ پانچوں جا رہے ہیں، 4 چور ہیں ایک بادشاہ۔ کتا بھی پہچانتا ہے 4 چور ہیں اور ایک بادشاہ، لیکن چوروں نے کہا انما انا مثلکم، یہ اس نے کہا ہے ہماری طرح ہے۔ دیکھو چور نے چور سمجھا، لیکن کتا بھی سمجھتا ہے کہ بادشاہ ہے۔ ابھی اسی کو پکڑ کے رکھنا بہت مدے کی بات ہے جی۔ تو لیکن وہ لوگ مانے نہیں، کیا بھونک رہا ہے بھونکنے دو، چل پڑے، کمن ڈالی، چڑھ گئے، جب چڑھے خزانہ صاف کر دیا۔ اب بانٹنے کی باری آئی تو بادشاہ محمود غزنوی نے کہا بانٹنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی کچھ کسی جگہ لے چلتے ہیں، اس کو دبا دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں، بڑا سا پتھر رکھیں جس کو ایک آدمی نہ اٹھا پائے بلکہ 5 لوگ اٹھا سکیں، تاکہ جب بھی ضرورت ہو تو ہم 5 مل کر کے اٹھائیں۔ تو ان لوگوں نے بات کو پسند کیا، معاملہ صحیح ہے، تاکہ معاملہ تب جائے تو ہم لوگ اس کے بعد خزانہ تقسیم کر لیں گے۔ لے گئے، لے جا کر کے دفنا دیا۔ بادشاہ نے کہا چاروں کہاں جا رہے، اپنا نام تو لکھا دو، نام لکھاؤ، پتہ لکھاؤ، اس کے بعد جب خزانہ بانٹنے کا ہوگا تو میں چاروں کو بلا لوں گا، اپن 5 بانٹ لیں گے۔ تو چاروں نے نام لکھا دیا، سویرا ہوا، بادشاہ نے بھیج دیا سپاہی، چاروں کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ چاروں گرفتار ہو کر کے آئے تو اور اس کے بعد بادشاہ نے ان کو سزا دے دی، ان کو یہ سزا دی جائے۔ تو جس نے کہا تھا کہ رات میں جس کو اندھیرے میں دیکھ لیتا ہوں اس کو دن میں پہچان لیتا ہوں، بادشاہ نے آرڈر دیا لے کے جاؤ، سزا دو ان کو، تو وہ بار بار مڑ مڑ کر بادشاہ کو دیکھ رہا تھا، بار بار دیکھ رہا تھا، بار بار دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ بولتا ہے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہتا ہے میں نے کہا تھا نا، میں رات کے اندھیرے میں جسے دیکھتا ہوں دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں، لہٰذا میں نے پہچان لیا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ کی داڑھی کب ہلے گی، کب رہائی ملے گی۔ بادشاہ نے سنا، رہائی کا حکم دے دیا۔ اب یہاں پر غور کریں آپ، بادشاہ نے خالی اتنا تو کہا تھا لا تفروا منی، مجھ سے بھاگو مت، انما انا مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں۔ تو چوروں نے سمجھا کہ ہماری طرح ہے، لیکن جو ساہوکار تھے وہ جانتے کہ بادشاہ ہے، چور چور ہے۔ سمجھے نا؟ تو اب سمجھانا مقصد ہے کہ حضور کے بارے میں آیا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، تو چوروں نے سمجھا کہ ہماری طرح ہے، اور جو غلام تھے وہ تو کہتے کہ وہ آقا ہے۔ انہوں نے تو یہ اس لیے کہا ہے تاکہ لوگ ان کی باتیں سن سکیں، سمجھ سکیں۔ تو یہاں پر انطاکیہ کے لوگ بھی دھوکہ کھا گئے، ان لوگوں نے کہا تم ہماری طرح ہو، ہماری طرح ہو۔ اور دوسرا اعتراض کیا کیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں نے جو دوسرا اعتراض کیا تھا وہ یہ کیا وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی وحی نہیں، کوئی چیز نازل نہیں فرمائی، کوئی وحی نہیں بھیجی، تو کیوں تبلیغ کے لیے آ گئے تم لوگ؟ اگر رحمان ہم کو سدھارنا چاہتا، ہمارے اندر کا معاملہ ختم کرنا چاہتا تو کوئی پیغام پہلے آتا، اس کی طرف سے وحی آتی نا، کہا کوئی چیز نہیں اتاری۔ ان انتم الا تکذبون، تم دونوں خالی جھوٹ بول رہے ہو، خالی جھوٹ بول رہے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آدمی ماننے کے لیے راضی نہ ہو، اب اتنا سب کچھ ان لوگوں نے دکھا دیا تھا، بیماروں کو ٹھیک کر دیا تھا، پھر بھی دیکھ دیکھ کے نہ سمجھے، تو اب دلیل کیسے دی جائے؟ تو ان لوگوں نے بس خالی ایک ہی کہا قالوا ربنا یعلم، ان دونوں نے کہا صادق و مصدوق، تم مانو مت مانو، ربنا یعلم، میرا رب جانتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے، مجھے دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے۔ انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف قاصد بنا کر بھیجے گئے۔ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بھیجا ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے بھیجا ہے، قاصد بنا کر بھیجا ہے، ہمارا اللہ جانتا ہے، ہمارا اللہ جانتا ہے۔ اور یہ سنو، ہم تو آئے تم کو سمجھانے کے لیے، تم اگر نہیں سمجھو گے تو تمہارا مسئلہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو خالی صاف صاف پہنچا دینا ہے، پہنچا دینا ہے، ہم نے پہنچا دیا، ماننا نہ ماننا تمہارا میٹر ہے۔ اب ذرا غور کریں، آج کے دور میں جو شرعی مسئلہ بتاتا ہے وہ پھنستا ہے، غلط کرنے والے کو کوئی نہیں بولتا، لیکن سچ کرنے والے کو ساری دنیا بولتی ہے کہ نیا مسئلہ لے کر کے آ رہا ہے۔ ایک موٹی سی بات بتا رہا ہوں، ایک آدمی ہے، بزرگ ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، ان کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم، نماز کا طریقہ نہیں معلوم،
اب حافظ صاحب آئے اور آنے کے بعد کہا لاؤ نماز سکھا دو، تو چاچا کیا بولیں گے؟ نوا لے کے آ گئے، 70 سال سے میں پڑھ رہا ہوں، جیسے پڑھنے دو نا، لیکن نہیں، وہ نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے نماز سدھار لینا ہے، نماز پڑھ لینا ہے۔ گھر میں کھانا بناتے کوئی خاتون یا کوئی مرد ہی بنائے، اچھے سے نہ بنا پائے، کئی سال گزر گئے، باورچی آئے گا لاؤ میں سکھا دوں، تو کیا باورچی سے کہا جائے گا کہ تم نیا مسئلہ لے کر کے آ گئے؟ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو اگر کوئی مسئلہ بتایا جاتا تو مسئلہ نیا نہیں ہوتا ہے، ہماری معلومات نہیں ہوتی ہے، ہمارے سامنے نیا ہوتا ہے، ورنہ تو مسئلہ ہمارے سامنے تو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ہی متعین فرما دیا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ مسئلہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم لوگ نیا لے کے آ گئے، نیا لے کے آ گئے، بولے پوری زندگی گزر گئی یہ مسئلہ ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو بھائی آپ کا مسئلہ ہے نا، مسئلے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلے کا مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان لوگوں نے کہا بھائی ہمارا کام وما علینا البلاغ المبین، خالی صراحت سمجھا دینا۔ جب ان لوگوں نے یہ کہا تو ایک دم انطاکیہ کے لوگ ایک دم دماغ خراب ہو گئے، ایک دم دماغ خراب ہوا۔ ان لوگوں نے کہا کیا تم لوگ باتیں کر رہے ہو؟ تم لوگوں کی وجہ سے ہمارے اوپر نحوست ٹوٹ پڑی، جب سے تم لوگ آئے ہو ہمارا کاروبار خراب ہو گیا، جب سے تم لوگ آئے ہو بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کا معاملہ ہے، کاروبار خراب ہے، پریشانیاں ایک دم، کوئی کسی کا نہیں ہو رہا۔ یاد رکھو جب سے تم لوگ آئے ہو تب سے ایسا ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ جب سے تم دونوں آئے ہو، جب سے یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو ان لوگوں نے کیا ذہن دیا کہ دیکھو کبھی کبھی کیا ہے، اچھا کرنے جاؤ تو بہت ساری آزمائشیں ہوتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ اچھا کر رہے ہیں اس لیے ہونے لگا، ایسا نہیں ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے کہ آپ اچھا کرنے گئے، شیطان نے ان کو ورغلایا، معاملات خراب کیے گئے، وہ آزمائش کے طور پر، اور آزماتا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، اولاد کی کمی سے، لیکن ایسی آزمائش کو جو جمع رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب وبشر الصابرین، تب تو اب آپ کی زبان سے ان کو خوشخبری ملنی چاہیے، آپ کی زبان سے ملنی چاہیے۔ تو سب نے ان لوگوں نے کہا نحوست آ گئی، کہا قالوا، انطاکیہ والوں نے کہا انا تطیرنا بکم، ہم لوگ تم سے جو ہے برا فال لیتے ہیں، تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے پر مصیبتیں آ گئی۔ یاد رکھو آقا علیہ السلام کی سنت کیا رہی، حضور نے کبھی برا فال نہیں لیا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بولے کانچ ٹوٹ گیا اب خراب ہو جائے گا، بلی راستہ کاٹ دی اب مسئلہ ہو جائے گا، اتنا دم ہے بلی میں، اچھا ٹرین وین کہیں نہ رکے تو بلی، اب عوام میں مشہور ہے یار، بلی بولے راستہ کاٹ دی راستہ خراب، کیا ہے یار، جہالت ہے، سب جہالت ہے۔ اسلام کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرہ، اسلام کے اندر چھوت چھات نہیں ہے، اور اسلام کے اندر بدشگونی نہیں ہے، برا فال نہیں ہے کہ برا فال لیا جائے، بلی نے راستہ کاٹ دیا، بولے دودھ گر گیا ایسا ہو جائے گا، یہ کر دیا ویسا ہو جائے گا۔ اسلام میں برا فال نہیں ہے، لیکن اچھا فال لینا یہ میرے نبی کی سنت کریمہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اچھا فال لیا، کہا کیسے؟ کہا ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک صحابی گرفتار کرنے کے لیے 70 لوگوں کو لے کر کے آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، مسکرا دیے، مسکرایا، اور ان کے دل پر جو میل تھا آقا کی مسکراہٹ سے وہ میل دور ہو گئے، حضور کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ آقا نے فرمایا کیا نام ہے؟ کہا بریدہ۔ بریدہ کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈک، ٹھنڈا کرنے والا۔ آقا نے ابو بکر کی طرف دیکھا، کہا اے ابو بکر، کفار کا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، کفار کا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کہا والد کا نام کا؟ ابن اسلم، اسلم کا بیٹا، اسلم خوب سلامتی والا۔ آقا نے فرمایا ہمارا معاملہ سلامتی والا ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے نیک فال لیا ہے، برا فال نہیں۔ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بات پہ آدمی کو چھینک آ جائے تو چھینک گواہ ہے اس بات پر کہ بندہ سچ بول رہا ہے۔ اب تو چھینک ٹینشن میں ہے، تو سمجھے کہ نہیں آپ؟ اب تو چھینک خود ٹینشن میں ہے، اگر چھینک لیے تو مسئلہ ہی آ جائے گا، سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو چھینک، وہ چھینک جس کی وجہ سے دماغ تازہ ہو جائے، وہ چھینک جس کی وجہ سے نسیں کھل جائیں، اب وہ چھینک لپڑے میں۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا جب بندہ چھینکتا ہے نا تو سانس رک جاتی، تو آقا نے فرمایا دوبارہ سانس چالو ہوئی ہے، لہٰذا جب چھینک آ جائے تو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے بولو الحمدللہ۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ تفسیر کبیر کے اندر بتا چکا ہوں، حضور نے فرمایا کہ الحمدللہ کے اندر 8 حرف ہیں،
اور جنت کے 8 دروازے جب بندہ الحمدللہ بولتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے. سمجھ رہے نا یہ فائدہ جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک پال لیا, بدپالی نہیں لی. سمجھ رہے نا کہ ان کے آنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا, ان کے آنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا. کبھی کبھی گھر میں مہمان آ گیا تو ہم لوگ ٹینشن لے لیتے ہیں, مہمان آ گیا مصیبت آ گئی. ارے جب کہ آقا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کی زکات یہ ہے کہ گھر میں مہمان نوازی ہو. گھر کی زکات یہ ہے, مطلب گھر کو آباد رکھنا ہے تو گھر میں مہمان آ جائے تو کشادہ دلی سے ملاقات کرو. سمجھ رہے نا, پہلے آپ غور کرو, مہمان آتے تھے خوش ہوتے تھے, گھر میں کتنی برکت ہوتی تھی, کتنی محبت ہوتی تھی. اور آج مہمان آ گیا تو ابوسن کم تریرا چہرہ اترا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں مہمان نواز بننے کی کما حق توفیق عطا فرمائے. تو لوگوں نے کہا, تو انطاکیہ کے لوگوں نے انا تطیرنا بکم, ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں, تم لوگ جو ہے آئے ہو جب سے پریشانی پریشانی ہے, خالی پریشانی ہے, خالی پریشانی ہے, خالی پریشانی ہے. ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ایمان ہمیشہ پریشانی میں کھلتا ہے. زور سے بولو یار. یاد رکھنا مسلمانوں پہ جب بر ٹھوکر لگتی ہے نا, جب ٹھوکر لگتی ہے مسلمان بیدار ہو جاتا ہے. جہاں جہاں آسانی ملتی ہے آپ دیکھنا برائیوں میں مبتلا ہے, جہاں تھوڑی خوشحالی ملی مبتلا, اور جہاں آئی پریشانی آ گیا مسجد میں اللہ کے گھر اٹھا کے ہاتھ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. رب خود فرماتا ہے قرآن میں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مصیبت آ جائے تو کنارے لگ جاتا ہے, کنارے لگ جاتا ہے. مصیبت آ جائے مایوس ہو جاتا ہے مصیبت کے موقع پر, اور جیسے ہی نعمت ملتی ہے تو اللہ اتنا ناشکرا ہو جاتا ہے, شکر کے کلمات بھی نہیں نکلتے. دیکھنا میں نے کیا ایسا ہو گیا, میں نے ترقی کر لی, میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا, لفظ میں نے اس کو مار ڈالا. اور جو زیادہ میں کرتا ہے وہی ذبح ہوتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں, وہی ذبح ہوتا ہے. تو اللہ کا کرم ہے. بہرحال تو ان لوگوں نے ایسا کیا, صحابہ کرام کو ٹھوکریں ملی, اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں تازگی پیدا فرمائی. اب دیکھیں مصیبتوں میں بھی اسلام پھلا پھولا ہے, اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. ایسے ہی ہے نا, اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. تم جتنا تراشو گے کیا ہے. بہرحال اسلام کی عظمت ہے, اللہ تعالی اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ابھرے گا. سمجھے, اسلام کی فطرت ہے یہ. جی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. تو لوگوں نے کہا تم سے بس شگون لیتے ہیں, باز آ جاؤ, ہمارے معبودان باطلا کو برا بلا مت بولو. اگر تم دونوں باز نہیں آئے تو اٹھا کر کے تم دونوں کو پکڑ کے چوراہے پہ سولی پہ لٹکا دیں گے, اور سولی پہ لٹکانے کے بعد پتھر سے ماریں گے بھی, کوئی عزت نہیں ہوگی تم کو. جب یہ دھمکیاں دینا شروع کر دی تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دور ہیں انطاکیہ سے, لیکن شمعون کو پھر مدد کے لیے روانہ کیا ہے, پھر شمعون کو مدد کے لیے روانہ کیا. ان لوگوں نے کہا انطاکیہ اور لَإِن تَنْتَهُوا, اگر تم دونوں باز نہیں آئے, صادق و مصدوق, تم دونوں سدھرے نہیں, باز نہیں آئے, لَنَرْجُمَنَّكُمْ, ہم تمہیں پتھر ماریں گے. رجم کریں گے, پتھر ماریں گے, پتھر ماریں گے. دیکھیں پتھر کا مارنا بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے. تو اسلام میں 2 طرح سے پتھر مارنا بتایا گیا. ایک پتھر مارنا شیطان کا پتھر مارنا, سبحان اللہ, مارو جا کے جب بھی حج اور عمرہ کرنے جاؤ مارو شیطان کو پتھر, مارو شیطان کو پتھر, ثواب ملے گا. آقا علیہ السلام اصحابہ کرام نے پتھر مارا, رمی جمرات. اور ایک پتھر مارنا یہ کہ آقا نے مارا ایسا پتھر, ایسی کنکریاں ماری کہ لوگوں کی نظریں بھی جاتی رہی. ہجرت کے موقع پر, ہجرت کے موقع پہ آقا نے کیا کیا تھا, خالی تھوڑی سی مٹی تو لے لی, اور لینے کے بعد یاسین کی تلاوت کی, دم کر دیا. اس مٹی میں اتنا دم ہو گیا, اتنا دم آ گیا کہ مصطفیٰ نے پھینکا, اور جب پھینکا تو کسی کو مصطفیٰ کا جلوہ ہی نہیں نظر آیا. چلے گئے آقا, پریشان ہو گئے. وہ علی سے کہتے کہاں آقا, تمہارے سامنے سے تو گئے. تو مصطفیٰ نے پھینکا, اللہ کو اتنا پسند آیا, یہ ادا اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. محبوب جب آپ نے پھینکا تھا نا, آپ نے نہیں پھینکا, اللہ نے پھینکا ہے. آپ نے نہیں پھینکا, اللہ نے پھینکا. اب دیکھنے والا کہتا جھوٹ ہو رہا ہے, صحیح بات ہے کہ نہیں. جو دوست دیکھنے والا بولتا اللہ نے پھینکا, مصطفیٰ نے پھینکا تھا, اللہ نے کہا پھینکا. سمجھ میں آیا نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن کیا دے رہا ہے, ارے یہ وہی ہاتھ ہے جس ہاتھ کو میں نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے.
یدوغ فوق ایدیہم، اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا. کہا جب اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا تبھی تو امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، محدث بریلوی اور سنیوں کی جان و شان فرماتے ہیں، کیا میں تیرے ہاتھوں کے صدقے، کیونکہ انہی ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے نا، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے. کیسی کنکریاں تھی وہ، کیسی کنکریاں تھی، کیسی کنکریاں تھی وہ، جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا، کسی کو نظر نہیں آیا، چلے گئے آقا علیہ السلام. جی اب ہاتھوں کا معاملہ ہی ایسا ہے، جسے اللہ نے اپنا ہاتھ کہا، اڑ جائے تو سانگ، اڑ جائے تو سورج، رکھ دے تو چشمہ، سمجھ رہے نا، اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے. جی تو ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اگر باز نہیں آئے لنرجمنکم، ہم تمہیں پتھر ماریں گے. اسلام میں شادی شدہ آدمی ہو اگر اور اس سے بدکاری ہو جائے اور شرعی گواہ، یاد رکھو کیا، شرعی گواہ. اسلام میں خالی کسی پہ الزام لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، جیسے آج کل چل پڑا ہے کہ کسی کے اوپر کچھ بھی الزام لگا دو، یہ آدمی ویسا، وہ آدمی ویسا. قاضی شہر کے پاس اگر یہ معاملہ پہنچے گا تو گواہ پیش کرنے پڑیں گے، گواہ نہیں پیش کریں گے تو کوڑے لگیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ، قاضی شہر کے اوپر جو اس کی ثوابدید کے حساب سے معاملہ، ایسے آدمی کو محدود فی القذف کہا جاتا ہے. عزت سے کھیل رہا ہے وہ، عورتوں کی عزت سے، مرد کی عزت سے کھیل رہا ہے، الزام لگا رہا ہے. تو اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہے اور اس سے بدکاری ہو جائے تو اسے سنسار کر دیا جائے، پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ بدن سے روح نکل جائے. حضرت معاذ ایک صحابی رسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آئے. مشکات کی حدیث پاک ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، بخاری میں شارٹ ہے، مشکات میں تفصیل کے ساتھ آئے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری ہو گئی، مجھے صاف فرما دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چہرہ پھیر لیا. آج جو ہے نا منہ کالا کر کر کے انسان جو ہے نا سمجھتا ہے بڑا متقی پرہیزگار بن گیا. 4 آدمی تو آپ متقی پرہیزگار ہو جائیں گے لیکن اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں نہیں ہوں گے. روزے میں سب کچا ٹچا سب کھل کے سامنے آ جائے گا. آقا نے چہرہ پھیر لیا، قبر میں اس امید پہ جاتے ہیں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھیں گے، بدکاری کر کے جا کے جلوہ دیکھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، فرمایا تم نے بوسہ لیا ہوگا. 3-4 بار ایسے معاملہ ہوا. جب انہوں نے اقرار کر لیا مکمل تو حضور نے فرمایا ماعز کو پتھر مارے جائیں، سنسار کر دیا جائے. ان کو سنسار کیا گیا، ان کے بدن سے روح نکل گئی، روح نکل گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس توبہ پہ اللہ اس کے رسول کو بھی ناز ہے. رسول سے بولو یار، ایسے توبہ کی گواہی مصطفیٰ دے دیں تو معاملہ ہی حل ہو جائے یار. تو شادی شدہ کے لیے کمانا کوئی کرے تو کوڑے لگائے جائیں گے، کوڑے لگائے جائیں، بادشاہ اسلام کو کوڑے لگائے جائیں. یہ ہے بدکاری کہ جس کی سزا شادی شدہ کرے تو پتھر مار مار کے روح بدن سے نکال دی جائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت. لیکن اگر کمارا کرتا ہے تو کوڑا لگایا جائے گا. اگر اسلامی قانون ہو تو ایسا ہو. جی تو الزام لگا دیا گیا کیا کہ نہیں باز ہے تو مار مار کے پتھر سنسار کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پتھر ہی نہیں کہ پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے، بلکہ ہماری طرف سے دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت زیادہ سزائیں دیں گے، خوب سزائیں دیں گے. لیکن وہ کہاں دبنے والے ہیں؟ حق بولنے کے لیے آئے نا. ہم لوگ ہوتے بولتے ہیں ماحول خراب ہے، پورا شہر ایک طرف ہے، ہم دونوں ایک طرف ہے. ماحول خراب ہے، پورا شہر ایک طرف ہے، خالی حق بولنے والے ہم دونوں ہیں. لیکن انہیں معلوم ہے کہ حق اگر آج ہم نہیں بولے تو حق دب جائے گا، حق بولنا پڑے گا. تو وہ دونوں بولے قالوا، کہا طائرکم معکم، ہم سے نحوست لیتے ہو تم لوگ، ہم سے بدشگونی لیتے ہو. طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کہ تم لوگ ایک تو اولاً عبادت غلط کی کرتے ہو، جو صحیح ہے جس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے اس کی نہیں کرتے ہو. دوسرے بات جو حق بولتا ہے اس کے ساتھ نہیں دیتے ہو. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا، آج اب اس امت کا حال کیا ہو گیا. حضور نے فرمایا بخاری کی حدیث پاک کہ ایک وہ دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا میری امت پر جس میں سعید جو نیک بخت ہوگا لوگ اس کو بدبخت کہیں گے، اور جو بدبخت ہوگا اسے نیک بخت کہیں گے. سچے کو جھوٹا کہیں گے، جھوٹے کو سچا کہیں گے. اب دیکھو وہی ہو رہا ہے. جھوٹ ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے.
جھوٹ ثابت کرنے کے لیے بس چار آدمی کا بیٹھ کے آپس میں کمپرومائز کر لینا کافی ہے. میں بھی غلط تو بھی غلط, بہت بولتا ہے اپنے کو, چاروں کو تحید ہو کے اس کے خلاف کرے. کوئی دلیل کی ضرورت نہیں, پروپیگنڈا کرو خالی بس. لیکن جو آدمی سچ بول رہا ہے اس کو دلیلیں پیش کرنی پڑتی ہے. یہ حالات ایسے چل رہے ہیں. بہرحال ان لوگوں نے کہا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, حالات کو بھاپ کر کے چلنا ہے, کوئی اور کا کام ہوگا. ہم لوگ تو حالات کو بدلنے کے لیے آئے ہیں, حالات کو بدلنے کے لیے آئے. مسلمان وہی ہے کہ جب دنیا میں خرابی آ جائے تو خرابی کو جو قوم بدلتی ہے اس قوم کو قوم مسلم کہا جاتا ہے. وہ آقا کے غلام ہیں جو دنیا کا نظام صحیح کرنے کے لیے آئے ہیں. اب جو لوگ دنیا کا نظام خود خراب کرے بیٹھے اپنے بارے میں غور کریں, وہ کس کے غلام؟ کیا وہ حضور کے غلام ہو سکتے ہیں؟ ارے حضور کا غلام تو ہمیشہ خرابیوں کو دور کرتا ہے, اچھائیوں کو عام کرتا ہے. تو کہا طائرکم معکم, تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان ذکرتم, تم کو نصیحت کی جاتی ہے تم لوگ قبول نہیں کرتے, اور جس کو نصیحت کی جائے وہ نصیحت قبول نہ کرے. تو سب سے بڑی نحوست یہی ہے کہ آدمی کے دل پر مہر لگ گئی کہ نصیحت کو قبول نہیں کر رہا. جو بچہ اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا, جو چھوٹے اپنے بڑے کا کہنا نہیں مانتے, غور کریں, نصیحت ہو رہی ہے دل پہ اثر نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ نحوست طاری ہو چکی ہے. تو سب سے بڑی نحوست تمہارے ساتھ ہے کہ نصیحت کی جا رہی قبول نہیں کر رہا. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم لوگ حد سے بڑی ہوئی قوم ہو کہ ہمیشہ حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہو. کہاں کس کو ماننا کہاں کس کو نہیں ماننا اس پہ توجہ نہیں دیتے. جب یہ معاملہ ہوا اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا. صادق و مصدوق ہو عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوئی, تب ایسی صورت میں حضرت شمعون کو بھیجا, اور پھر اس کے بعد سپورٹ کرنے کے لیے حبیب نجار جو انطاکیہ کے کنارے رہتا تھا, جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا, یہ دوڑتے ہوئے سپورٹ کرنے کے لیے پہنچا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ, اور آیا مدینے شہر کے کنارے سے ایک آدمی یسعا دوڑتا ہوا, اور کہا یا قومی, اے میری قوم, ہم نے ان تینوں کی باتوں کو سنا, ہم کلمہ پڑھ لیے, ہم ایمان لے آئے. اتبع المرسلون, تو ہونا یہ چاہیے تھا, میں نے سن لیا, میں نے کلمہ پڑھ لیا, لہٰذا تم لوگ بھی کلمہ پڑھ کے ان کی پیروی کر لو. حبیب نجار نے آ کر کے کہا اے میری قوم پڑھ لو کلمہ. اتبع المرسلین, یہ ایسے قاصد ہیں ان کی پیروی کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تبلیغ کے لیے آئے ہیں, دعوت کے لیے آئے ہیں, سمجھانے کے لیے آئے ہیں. یہ تم سے تمہاری حکومت چھیننے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ تم سے تمہاری حکومت چھین لیں گے, تم سے تمہارا کرسی اقتدار چھین لیں گے, تم سے جو ہے تمہارا جو منشور ہے وہ ختم کر دیں گے. یہ لوگ تو خالی اللہ کے لیے آئے, اور جو اللہ کے لیے کام کرے تو اتبعوا من لا یسألکم اجرا, تو تم لوگ اس کی پیروی کرو جو تم سے مزدوری نہیں مانگتے, خالی دین کا کام کر رہے ہیں, مزدوری نہیں مانگتے, ان کی پیروی کرو. آج ہماری قوم کا حال دیکھو, جو مخلص ہے اس کے کوئی فالو نہیں کرتا, کوئی اس کو ساتھ نہیں دیتا, لیکن لوٹنے والا برابر آتا ہے, ایک رات میں لوٹ کے لے کے چلا جاتا ہے. غور کرنا, صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ایک رات میں 40,000 50,000 70,000 سٹ کر کے آتا ہے. اتنا دینا, اس سے آؤں گا, اس سے جاؤں گا. کون آتا ہے کیا آتا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ ذرا غور کریں, جو مخلص آپ کا اپنا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں, اس کی بات ماننے کے لیے راضی نہیں. وہ شریعت کی بات بتاتا ہے تو بھی بولے غلط بتا رہا ہے. کیوں؟ کہا فلاں صاحب آئے تھے, انہوں نے یہ بتایا تھا. عمار نے کس دنیا سے بتایا تھا, کون سی کتاب سے بتایا تھا معلوم نہیں, حوالے کے عمار لگا رہے ہیں, مخلص پھر بھی نہیں مانا جاتا. یہ حال ہمارا ہو چکا ہے. ہونا کیا چاہیے, یہاں پہ یاسین شریف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب نجار نے کہا تھا اتبعوا من لا یسألکم اجرا, اس کی پیروی کرو جو تم سے مزدوری نہیں مانگتا. وہم مہتدون, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے. انشاءاللہ آگے گفتگو رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے